السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری مثال نہیں ہے، یعنی اللہ کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی، اللہ کا کوئی ادراک بھی نہیں کر سکتا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تو وہ کان کے بغیر سنتا ہے اور آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ بھی بتاتا ہے۔ تو جب ہاتھ، کان، ناک وغیرہ وہ اور آنکھیں بتا رہا تو ایک حیولہ تو بن جاتا، کوئی تصور تو آ ہی جا سکتا ہے۔ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، یا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مثال کوئی شے ہے ہی نہیں۔ پھر سورہ نور میں وہ جب مثال دے رہا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال وہ ہے کہ وہ وہاں پر جیسے ایک طاق ہے اور اس طاق میں چراغ ہو، یہ بھی کہہ رہا ہے۔ تو پھر ایک تضاد بالکل نظر نہیں آ رہا، خود اللہ اپنا حیولہ بتا رہا ہے، ایک تصور دے رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ اس کی مثال کی کوئی شے نہیں اور اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا، ذرا سا اس کو سمجھا دیں۔ تو میں بجائے کئی جگہ جانے کے، کیونکہ اس طرح کی آیتیں تو بھری پڑی ہیں، صرف ایک آیت سے کر رہا ہوں جس میں دونوں باتیں واضح ہو جائیں۔ تو اس کے لیے آئیے سورہ شورا اور آیت نمبر 11 کو دیکھ لیں، یعنی 42 کی 11۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم ہے اس سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور اچھی طرح سے بات کو سمجھ کر پھر سوالات کریں، روایتی ترجمہ والا پھر سوال نہ کر دیں۔ تو یہاں حافظ نظر احمد صاحب کا جو ترجمہ لکھا ہے وہ ہے: آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بنائے جوڑے اور چوپایوں کے جوڑے، وہ تمہیں اس دنیا میں پھیلاتا ہے، اس کے مثل کوئی شے نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ تھا ان کا ترجمہ، اور اس ترجمے سے بات بہت واضح ہے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا بھی ہے، اور پھر وہ اس نے جو تمہاری جیسے ہی تمہارے لیے بنائے بھی ہیں، جوڑے بھی بنائے، اور پھر چوپایوں کے لیے بھی جوڑے بنائے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں پھیلاتا بھی ہے اور اس کی مثال کی کوئی شے نہیں ہے۔ اور پھر اسی آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اس کی مثال کوئی شے نہیں ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ کیسا تضاد ہے، ایک ہی آیت میں اتنا بڑا تضاد؟ تو یہ اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ دراصل اللہ کے دشمن، اللہ کے انکاری اور قرآن دشمن لوگ ہی ایسے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ روایتی ترجمے سے سوالات کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ حق بات کو سمجھا جائے، ہدایت کو سمجھا جائے، وہ قرآن کو ہی اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور اللہ کے وجود کا ہی انکاری ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کیا رہا ہے: فاطر السماوات والارض۔ فاطر کہتے ہیں نئے سرے سے کسی چیز کو وجود میں لانا، پھاڑ کر پیدا کرنا۔ تو فاطر اصل میں ہے نئے سرے سے وجود لانا۔ تو بلندیوں اور پستی کو نئے سرے سے وجود دینے والا، یعنی بلندی اور پستی کو اصل جو وجود دیا ہے کہ بلندی کیا ہے پستی کیا ہے، تو یہ ایک بالکل جو اللہ نے بنا رکھا ہے اسی طرح، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کو کوئی اور کچھ بدل نہیں سکتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے جعل لکم من انفسکم، بنایا تمہارے لیے تمہاری نفسیات میں سے، ازواجن ساتھی، یعنی تمہاری اپنی نفسیات میں بھی ساتھی ہیں، اور یہ ساتھی ضروری کہ مرد اور عورت ہوں، یہ اللہ کوئی میاں بیوی کی بات نہیں کر رہا ہے، ساتھی کی بات کر رہا ہے۔ ساتھی جو ہیں وہ باپ اور اولاد بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بچے اور اس کے والدین یہ بھی ہو سکتے ہیں، ساتھی دوست بھی ہو سکتے ہیں، ساتھی مرد اور عورت بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساتھی جو ہے وہ بڑا ایک وسیع لفظ ہے، اس کو صرف میاں بیوی تک محدود کر کے اس کے ایک یعنی دریا کو کوزے میں بند نہ کریں۔ پھر آ رہا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اب انہوں نے انعام کا چوپایا کر دیا، جبکہ یہ نام کی جمع، نام کہتے ہیں نعمت کو، اور خاص نعمتوں میں سے ساتھی۔ تو اپنی تمہاری نفسیات میں بھی ساتھی ہیں اور نعمتوں سے بھی ساتھی ہیں۔ یزرعکم، وہ تمہیں پھیلاتا ہے، فی ہے اس میں، لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کے مثال کی طرح کوئی شے، وہ السمیع البصیر، اور وہی بصیرت کا سننے والا ہے۔ تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر سے آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں کہ نئے سرے سے بلندی اور پستی کو وجود دینے والا، بنایا ہے تمہارے لیے تمہاری نفسیات میں ساتھی اور نعمتوں میں سے ساتھی، وہ اس میں تمہیں پھیلاتا ہے، اس کے مثال کی طرح کوئی شے نہیں ہے، وہی خاص بصیرت کا سننے والا ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب یہاں بات سمجھ لیں کہ اللہ کیا رہا ہے کہ بلندی اور پستی کا جو معیار ہے، بلندی کس طرح سے اور پستی کس طرح، یہ کسی آسمان و زمین کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ انسانی کردار کی بات ہے، انسان کی ہدایت کی کتاب ہے، اس میں انسانوں ہی کی بات ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں اللہ زمین اور آسمان اور یہ اس کی یعنی فزکس یا کیمسٹری کی کوئی بات کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بلندی ہو یا پستی ہو، یعنی بلندیاں یہ اس کی جمع ہے، تو بلندیاں ہوں یا پستی ہو،
اس کو جو ایک وجود دیا ہے، اس کا جو ایک پیمانہ بنا دیا ہے، اس کو جو تخلیق کر دیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہ سب کچھ جو دینے والا ہے وہ اللہ ہی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بلندی کا جو معیار اللہ نے بنایا کہ ہمیشہ سچ بولو گے، ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے، لوگوں کا مال ناحق نہیں کھاؤ گے، تو اس طرح سے کردار سازی کر کے اور پھر اس طرح سے لوگ بن کر جب اکٹھے ایک قوم بنتی ہے اور وہ قوم پھر بلندی پر جاتی ہے۔ اور پستی جب اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جائے، یعنی اللہ کی احکامات کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کے خلاف کہا جائے، اللہ نے کہا ہمیشہ سچ بولو، اس میں جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ اللہ نے کہا کہ کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، آپ رشوت سازی شروع کر دیں اور قربہ پرولی لے آئیں، تو یہ سب کچھ پستی کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ وہی معیار ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ یہ چاہیں کہ آپ رشوت لے کر پستی میں نہ گریں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ آپ جھوٹ بول کر بلندی پر چلے جائیں، تو یہ قطعی ممکن نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری نفسیات میں ساتھی بنا دیا، تمہاری سوچ میں بھی ایک ساتھی بنا دیا ہے۔ اگر آپ اپنی سوچ کو دوسرے کے سوچ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس سے تبادلہ خیال کریں گے، تو حق بات، حق سوچ آپ کے پاس واضح ہو کر آ جائے گا، جو صحیح معیار ہے وہ سب کچھ آ جائے گا۔ اور پھر نعمتوں میں بھی ساتھی ہے، بہت ساری نعمتیں آپ کو وہ ہدایت دے دیتی کہ یہ کیا کچھ کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ غلط کام کریں گے، آپ کو وہ نعمت فائدہ نہیں دے گی، وہ آپ کے لیے زحمت بن جائے گی نعمت کے بجائے۔ تو نعمتوں میں بھی ساتھی ہے اور آپ کی اپنی نفسیات میں بھی ساتھی ہے۔ اس کو کس طرح سے آپ اپنی زندگی میں استعمال میں لاتے ہیں، صرف وہ سمجھنا ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذرعوکم فی ہے، اس میں ہم نے تمہیں پھیلا دیا ہے۔ تو یہ جو کچھ تصور اللہ نے دے رکھا بلندیوں اور پستی کا، اور جو ساتھی بنا رکھا ہے، اسی میں تمہیں پھیلا دیا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، تو اس کے لیے کسی شے کی کوئی مثال کی طرح نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ نہ اپنے وجود کی مثال دے رہا ہے، نہ اپنے کوئی حیولہ بتا رہا ہے، اور نہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ وہ اس کی کوئی مثال آپ دے ہی نہیں سکتے کسی طرح کی، کیونکہ آپ اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ جو سورہ انعام میں اللہ نے کہا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، تمہاری بصیرتیں اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ السمیع البصیر، اور وہی بصیرت کا سننے والا ہے۔ تو یہ اللہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، یہاں دیکھنے یا سننے کی بات نہیں ہے، بلکہ بصیرت کے ذریعے جو آپ عمل کرتے ہیں، جب آپ بصارت لیتے ہیں، یعنی آپ بصیرت لیتے ہیں، قرآن کی ہدایت سے بصیرت لیتے ہیں، اس بصیرت کے مطابق جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس سے وہ نتائج ملتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں وہ سننے والا نہیں، اس عمل کو سننے والا اس کے مطابق آپ کو نتائج دیتا ہے۔ اگر آپ وہ بصیرت پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو وہ نتیجہ بھی نہیں ملے گا، یعنی پھر اللہ بہرا ہے، سنے گا ہی نہیں آپ کے سمجھنے کے لیے، یعنی اللہ کوئی اپنا حیولہ نہیں بتا رہا ہے۔ تو اللہ جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ بہت سمیع البصیر، وہی بصیرت کا سننے والا ہے، تو بصیرت سے وہی سنے گا جب آپ بصیرت والا کام کریں گے۔ جو آپ کو بصیرت دی گئی ہے قرآن میں، آپ کو جو بصیرت دی گئی، اس بصیرت سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، اس بصیرت کی روشنی میں عمل کریں گے، تو آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا، اور وہ آپ کو نتائج کے ذریعے سنائے گا کہ دیکھو کیا کچھ کیا ہے۔ اس کا نتیجہ آپ کو خود بتا دے گا کہ اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا ہو کہ اللہ اپنا نہ کوئی حیولہ دے رہا ہے، نہ کوئی تصور دے رہا ہے، اور وہ تو اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ تمہاری بصیرتیں اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، لہذا اس طرف نہیں جائیں، اور اللہ کی ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے دشمنوں اور قرآن کے دشمنوں سے ہوشیار رہیں، اس کو نہیں لے کر آئیں۔ دوسری جگہ تو اس نے یہ کہا تھا کہ ایک اللہ اپنے یہ مثال دے رہا ہے کہ طاق ہے اور یہ سب کچھ ہے، تو وہاں دراصل اللہ اپنی مثال نہیں دے رہا، بلکہ وہاں پر اللہ نور کی مثال دے رہا ہے، کیونکہ اللہ وہاں کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ بلندی اور پستی کی روشنی ہے، اس روشنی کی فلم مثال بتا رہا ہے۔ تو میں اس آیت کی اس میں نہیں جاؤں گا، اس آیت کو میں پہلے ہی الگ سے کر چکا ہوں، تو آپ اس کو وہاں دیکھ لیں 24 کی 35 کو۔ تو اس وقت جو اصل سمجھانا تھا، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات صرف سمجھ کا پھیر ہے۔ آپ کی عقل میں تضاد ہے، اپنے عقل کے تضاد کو ختم کریں گے تو آپ کو قرآن کا تضاد نظر نہیں آئے گا، آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، مترجموں نے تضاد پیدا کر رکھا ہے۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔